صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے ان حروف کو جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ اب تلک جو پڑھے وہ ان حروف کو پڑھا جو اسم میں عمل کرتے ہیں، صحیح ہے۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ فصل دوم در حروف عاملہ در فعل مضارع۔ دوسری فصل ہے ان حروف کے بارے میں جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ وہ عام بر دو قسم اور وہ کتنی قسموں پر ہے؟ دو قسموں پر ہے۔ فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں تو فعل مضارع کیا کر کے فعل ماضی کو نکال دیا، کیونکہ فعل ماضی وہ معمول نہیں بنتے ہیں، فعل مضارع جو ہوتے ہیں وہ معمول بن جاتے ہیں۔ کلام عرب میں جو معمول ہیں یعنی جو عمل کو قبول کریں گے وہ یا تو فعل مضارع ہوں گے یا اسماء معربہ یعنی اسم معرب، صحیح نا۔ تو دو کلام عرب میں دو معمول ہوتے ہیں، فعل مضارع اور اسم معرب، صحیح ہے۔ تو فعل مضارع کیا کر کے فعل ماضی کو یہاں پر نکال دیا۔ بیان کر رہے ہیں قسم اول حروف کے فعل مضارع را بنسب کند۔ کہا تھا وہ حروف جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں وہ دو قسموں پر ہیں، تو پہلی قسم کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے پہلی قسم؟ یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ اب جیسے یفعلو ہے، یفعلو کیا معنی ہے اس کا؟ وہ کرتا ہے، کرے گا، فعل مضارع ہے نا۔ اب یہ فعل مضارع کے آخر میں کیا ہے؟ ضمہ ہے یعنی مرفوع ہے یہ، اور مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حروف جازمہ میں سے بھی کچھ نہیں ہے اور حروف ناصبہ میں سے بھی کچھ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب یفعلو کے شروع میں ہم ایسا عامل داخل کرتے ہیں جو فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، تو یہاں پر انہی کا بیان ہے، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ یفعلو مرفوع ہے لیکن اب یفعلو منصوب کس سے ہو جائے گا وہ یہاں پر بیان کریں گے۔ بیان کر رہے ہیں وہ چار است اور وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں، یعنی جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، نصب دیں گے وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ اول ان، پہلا کیا ہے؟ ان ہے۔ اب ان کی یہیں سمجھو، ان کے دو نام ہیں، ایک ان ناصبہ ہوتا ہے اور ایک ان مصدریہ ہوتا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، یعنی ان ناصبہ کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں اور ان مصدریہ کو ان ناصبہ بھی کہتے ہیں، صحیح نا۔ ان ناصبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور ان مصدریہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، صحیح ہے، سمجھا۔ ان ناصبہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، اور اسی کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، اور ان مصدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ان ہے۔ چوں اریدو ان تقوما، مثال دے رہے ہیں، اریدو ان تقوما، اس کا معنی ہے میں چاہتا ہوں آپ کا کھڑا ہونا، یعنی میں آپ کا قیام چاہتا ہوں، یا اریدو ان تذهب، میں چاہتا ہوں آپ کا چلے جانا، صحیح نا۔ اریدو ان تتکلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کرو، یعنی آپ کا بات کرنا چاہتا ہوں، صحیح نا۔ وہ ان بفعل بمعنی ان بفعل بمعنی مصدر باشد، وہ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی ان فعل پر داخل ہوگا تو وہ فعل مصدر کا معنی نہیں دے گا بلکہ ان اور فعل دونوں کا مجموعہ، دونوں مل کر کے مصدر کا معنی دیں گے، اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں ان بفعل بمعنی مصدر باشد، اور ان فعل کے ساتھ کس کے معنی میں ہوگا؟ مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی اب مصدر کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اریدو قیامک، یعنی اریدو ان تقوما کس کے معنی میں ہوگا؟ اریدو قیامک کے معنی میں ہوگا۔ اب یہاں پر ان نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ان تقوما کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ دونوں ملا کر مصدر کے معنی میں ہوگا، وہ کس کے معنی میں؟ قیامک کے معنی میں، اور یہاں قیامک کو رکھ دیا اور کہا اریدو قیامک، یا تو اریدو ان تقوما کہہ دو یا اریدو قیامک کہہ دو، دونوں کا معنی ایک ہے، سمجھ آ گیا؟ دونوں کا معنی ایک ہے۔ بتا رہے ہیں وہ بدی سبب اورا مصدریہ کو، اور اسی وجہ سے اس کو مصدریہ کہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یعنی یہ ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا، اسی وجہ سے اس کو کیا ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ اور ان ناصبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، صحیح ہے۔ دوم لن، دوسرا کیا ہے؟ لن ہے، لن، صحیح نا۔ چوں لن یخرج زید،
لن یخرج زید. اب لن جب فعل مضارع پہ داخل ہوگا یہ بھی فعل مضارع کو کیا نصب کرے گا. صحیح ہے. یخرج فعل مضارع مرفوع تھا آخر میں جیم پر ضمہ تھا, لیکن لن داخل ہونے سے کیا ہو گیا نصب آ گیا. کیا لن یخرج زید, معنی ہوگا اس کا زید ہرگز نہیں نکلے گا, زید ہرگز نہیں نکلے گا. اب بتا رہے ہیں کہ لن معنی کیا دیتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. لن برائے تاکید نفی است. لن تو ہے کیا ہے تاکید نفی کے واسطے, صحیح نا, یعنی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. سوم کہے چوں اسلمت کئی ادخل الجنت, میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں. تو اب دیکھو کئی کے بعد ادخلا, ادخلو ہے یہ لیکن کیا ہے ادخلا آیا. کیوں آیا؟ قاعدہ ہے کہ کئی بھی فعل مضارع کو کیا کرتا ہے نصب کرتا ہے. تو یہاں کئی ادخلا فعل مضارع ہے واحد متکلم کا صیغہ, اس پر کئی داخل ہوا تو ادخلو نہ پڑھ کر کے اب کیا پڑھیں گے ادخلا پڑھیں گے, کیونکہ کئی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے, فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے, یعنی اس سے آخر میں فتح آتا ہے. سمجھ گیا؟ اب ایک معنی کیا ہوگا اس کا اسلم تو کئی ادخل الجنت, میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں. اب یہ کئی اس لیے لایا جاتا ہے, یہ بتانے کے لیے لایا جاتا ہے, کئی یہ ظاہر کرتا ہے کہ صاحب ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے, ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے, یعنی اسلام لانا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. اسلم تو کئی ادخل الجنت, میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. صحیح ہے. تو محل استشہاد کیا ہے یہاں پر کئی ہے کہ کئی فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو وہ فعل مضارع کیا ہوگا منصوب ہوگا, تو ادخلا منصوب ہے. چارم اذن, چوں اذن اکریما کا مثال دے رہے ہیں, تو اذن کس پہ داخل ہے اکریما کا پہ داخل ہے, اور اکریمو یہ باب فاعل سے صیغہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, فعل باب فاعل سے فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا صیغہ, تو اکریمو آنا چاہیے تھے سے, لیکن اکریمو نہ کر کے اکریم آیا. کیوں؟ اس پر اذن داخل ہے. اور قاعدہ ہے کہ جب اذن فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو فعل مضارع کو منصوب کرے گا, نصب دیتا ہے. اذن اکریما کا, تب تو میں اس کا معنی ہوگا تب تو میں تیری تعظیم کروں گا, لیکن یہ کسی کا جواب واقع ہوتا ہے. اب کس بات کا جواب واقع ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. در جواب کسے گوید, در جواب کسے کے گوید, اس شخص کے جواب میں جو کہے, کیا کہے انا آتی کا غدن, میں تیرے پاس کل آؤں گا, یعنی میں تیرے پاس کل آؤں گا. تو اب اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا اذن اکریما کا, تب تو میں تیری تعظیم کروں گا. صحیح ہے. تو یہ فعل مضارع کو نصب کرنے والے حروف کتنے ہیں؟ چار. کیا کیا؟ ان لن کئی اذن, ان لن کئی اذن. صحیح ہے. اذن کو سب سے آخر میں بیان اس لیے کیا کیوں اس کا استعمال کم ہے, اور ان کو سب سے پہلے اس لیے بیان کر دیا کہ اس کا استعمال کیا ہے زیادہ ہے. صحیح ہے. تو یہ چار ہو گئے فعل مضارع کو نصب کرنے والے, یہ چار حروف ہیں ان لن کئی اذن. میزان میں پڑھا آپ نے, میزان میں کہ لن کیا کرتا ہے 14 صیغے آتے ہیں نا, اب 14 صیغوں میں کیا کرتا ہے, تو اب کیا ہے فعل مضارع کو کیا ہے کتنی جگہ نصب کرتا ہے 5 جگہ نصب کرتا ہے. صحیح ہے. اور کتنی جگہوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے 7 جگہوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. تو 5 اور 7 کتنے ہوئے 12 ہوئے, اور 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا. تو اس ایسے عمل کرتا ہے, یعنی 5 صیغوں میں یہ فعل مضارع کو منصوب کرے گا اور 7 جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا, اور 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے, یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر, 2 جگہ کچھ عمل نہیں کرتا ہے. تو یہ عمل ہوتے ہیں ان کے. ایسے ہی ان کرے گا. صحیح ہے. یہ بات ہے اس میں, ایسے ہی کئے کرے گا اور ایسے ہی اذن کرے گا. صرف منصوب والی صورت بتا دی, منصوب والی انہوں نے صورت بتا دی ہے, کیونکہ باقی صورتیں آپ میزان الصرف میں پڑھ لو گے. آگے بیان کر رہے ہیں بدا کے ان بعد از 6 حروف مقدر باشد, یعنی ان 6 حروف کے بعد کیا ہوگا مقدر ہوگا. وہ فعل مضارع را بنصب کنند, اور فعل مضارع کو کیا کرے گا نصب کرے گا. کون کرے گا؟ ان. یعنی ان جو ہے یہ کیا بولتے ہیں 6 حروف کے بعد واقع ہوگا. صحیح ہے. اور فعل مضارع کو نصب کرے گا. تو فعل 6 چیزوں کے بعد ان مقدر کیوں ہوتا ہے؟ صحیح ہے. اس کی علت, ہاں اس کی دلیل کیا ہے, وجہ کیا ہے؟
تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس لیے جیسے مثال کے طور پر حتیٰ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ حتیٰ کے بعد المقدر ہوگا. ایک مثال سمجھ لو آسان سی. حتیٰ کے بعد المقدر ہوتا ہے. حتیٰ یا تو حروف عاطفہ میں سے ہوتا ہے یا حروف جارہ میں سے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ حتیٰ کیا ہے؟ حروف جارہ مانا جاتا ہے اس کو. اب حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ فعل پر داخل ہوتے نہیں ہیں، وہ اسم میں داخل ہوتے ہیں. تو حتیٰ کے بعد المقدر اس لیے ہوتا ہے تاکہ حتیٰ کا دخول یعنی حروف جارہ کا دخول، حروف جارہ میں سے حرف جار کا دخول کس پر نہ ہو؟ فعل پر نہ ہو. اور ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو اب اس ان کے ذریعے حتیٰ کا دخول جو حروف جارہ میں سے ہے اس کا دخول کس پر ہوتا ہے؟ اسم پر ہوتا ہے، فعل پر نہیں ہوتا ہے. اگر ان مقدر نہ مانے تو حروف جارہ کا دخول کس پر لازم آئے گا؟ فعل پر داخل ہوگا. اور حروف جارہ کا دخول فعل پر نہیں ہوتا بلکہ اسم پر ہوتا ہے. تو حتیٰ کے بعد ان مقدر مان لیا، اور وہ ان فعل مضارع کو کیا منصوب کرتا ہے؟ اور مصدر کے معنی کر دیتا ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ان 6 حروف کا مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب کرے گا. سمایا؟ مثال دیکھ لو. اب حتیٰ کے بعد مقدر ہوگا. نحو مرتو حتی ادخل البلد، میں گزرا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوں. صحیح ہے. ولام جہد نحو ما کان اللہ لیعذبہم، یعنی لام جہد کے بعد بھی المقدر ہوتا ہے. لام جہد کا مطلب ہوتا ہے لام انکاری. صحیح ہے. جیسے مثال کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم، معنی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. اب دیکھو ایک ہوتا لام کئے، آگے پڑھو گے لام کئے، ایک ہوتا لام جہد. تو ہم کیسے پہچانیں گے صاحب لام جہد ہے اور لام کئے ہے؟ تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ لام جہد جو ہوتا ہے اس سے پہلے ما کانا ضرور ہوتا ہے. تمہاری سمجھ کے اعتبار سے ما کانا ضرور ہوتا ہے. اگر ما کانا کے بعد لام آ جائے، صحیح نا، فعل مضارع پر، تو وہ لام جہد ہوگا. صحیح ہے. اور لام کئے سے پہلے ما کانا نہ ہو تو وہ لام کئے ہوتا ہے. صحیح نا. یعنی لام سے پہلے فعل مضارع سے پہلے جو لام ہے اور اس لام سے پہلے ما کانا نہ ہو تو وہ لام کئے ہوگا. وہ لام کئے ہوگا. سمجھ میں؟ ہاں. دوسرا فرق یہ کہ لام جہد جو ہوتا ہے اگر کلام سے اس کو حذف کر دیا جائے تو معنی میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، اور لام کئے کو جب حذف کر دیا جائے، صحیح نا، تو معنی میں خرابی لازم آ جاتی ہے. صحیح نا. دوسرا فرق یہ ہو جائے گا. تو حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، مثال ہو گئی. لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہی مثال ہو گئی. مثال کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے. وَأَوْ بِمَعنَى کیا ہے؟ بمانا الا ان یا الا ان، یا بتا رہے ہیں. اور او کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے. کیا ہے؟ او کے بعد بھی ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے. او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ واو الا ان کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں. صحیح نا. شرط یہ ہے کہ او جو ہے او کے بعد مقدر ہوتا ہے، مان لیا ہم نے، لیکن کون سے او کے بعد؟ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ او یا تو الا ان کے معنی میں ہوگا یا الا ان کے معنی میں ہوگا، اور ان دو معنوں میں سے کسی ایک معنی کے ساتھ نہ ہو تو اس او کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا. صحیح ہے. مثال دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. وہ او بمانا الا ان یا الا ان کہ، اور او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، یہ بھی نکالیں گے. صحیح نا. اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو. نحو لألزمنک او تعطینی حقی، تو او کے بعد ان مقدر مانیں گے کیونکہ یہاں پر او الا ان کے معنی بھی لے سکتے ہیں اور الا ان کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ترجمہ کریں پہلے. لألزمنک او تعطینی حقی، میں ضرور آپ کو پکڑوں گا، لازم پکڑا رہوں گا. حتی وہ او تعطینی حقی، یہاں تک کہ تم مجھے میرا حق عطا کر دو. یہاں تک کہ، تو اب یہاں تک کے ترجمہ کریں گے تو اب یہ او کس معنی میں ہوا؟ الا ان کے معنی میں ہوا. صحیح ہے. اب یہ ترجمہ کرا لألزمنک او تعطینی حقی، میں آپ کو ضرور لازم پکڑا رہوں گا مگر یہ کہ تم مجھے میرا حق ادا کر دو. تو اب او کس کے معنی میں ہوگا؟ الا ان کے معنی میں. اگر یہاں تک کے ترجمہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ او یہ الا ان کے معنی میں ہے، اور مگر یہ کے ساتھ ترجمہ کر لو اب، تو اب او کس کے معنی میں ہوگا؟ الا ان کے معنی میں ہوگا. تو کتنی چیزیں ہوئی؟ یعنی حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوگا، لام جہد کے بعد ان مقدر ہوگا، اور
اور او کے بعد بھی ان مقدر ہوگا جو او الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو. صحیح ہے. آگے بیان کر رہے ہیں. واو صرف و لام کہ و فا کہ در جواب شش چیز است. بتا رہے واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور لام کہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوگا جو کہ فا 6 چیزوں کے جواب میں آ جائے. جبکہ فا 6 چیزوں کے جواب میں ہو یا 6 چیزوں کے جواب میں آ جائے یا یہ کہہ دو 6 چیزوں کے بعد آ جائے فا تو اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا. صحیح نا. یہاں پر اصل قاعدہ یہ ہے کہ واو صرف کے بعد اور فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جبکہ واو صرف اور کیا ہے فا. صحیح نا. واو صرف اور فا یہ کس کے بعد واقع ہو؟ یہ 6 چیزوں کے بعد واقع ہو جائے جو آپ کی عبارت میں ہے. یہاں مصنف علیہ رحمہ سے کیا بولتے ہیں کاتب سے یہاں پر سہو ہوا کتاب میں غلطی ہوئی ہے. صحیح ہے. کیونکہ قاعدہ اصل کیا ہے واو صرف اور فا جب یہ 6 چیزوں کے بعد واقع ہوں گے تو اس واو صرف اور اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا. صحیح ہے. دوسرا جواب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے صرف فا کو بیان کیا کہ فا 6 چیزوں کے بعد واقع ہوگا تو اس فا کے بعد کیا ہے اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا. اس لیے اس کے حاشیے میں بھی کیا ہے فا کے بعد ان مقدر ہوتا اور 6 چیزوں کے بعد وہ واقع ہوتا ان چیزوں کو بیان کیا. واو صرف کی مثالوں کو بیان نہیں کیا ہے. ارے بات ہے اس میں. تو اس سے پتہ چلتا کہ مصنف علیہ الرحمہ کا یہاں پر بیان کرنا صرف فا کو تھا واو صرف کو نہیں تھا. نہ تو اصل قاعدہ یہ ہے کہ واو صرف اور فا اگر یہ 6 چیزوں کے بعد واقع ہوگا تو واو صرف اور اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا. اور یہاں پر صرف فا کو بیان کرنا مقصد تھا مصنف علیہ الرحمہ کا. یہ بھی ہو سکتا ہے صحیح نا. اور اسی وجہ سے حاشیے میں بھی اس کی یعنی کہ فا جب 6 چیزوں کے بعد واقع ہے اسی کی مثالیں دی ہیں واو صرف کی مثالیں نہیں تھیں. صحیح ہے. اب واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے لا تأکل السمک وتشرب اللبن یعنی مچھلی کھانے کے ساتھ دودھ نہ پیو. صحیح ہے. مچھلی کھانے کے ساتھ یعنی مچھلی کھا کر آپ دودھ نہ پیو. صحیح ہے. تو یہاں پر جو تشرب سے پہلے جو واو ہے اس واو کو واو صرف کہتے ہیں اور اسی وجہ سے تشربہ فعل مضارع یہ منصوب ہوا کیونکہ واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا اور وہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. صحیح ہے. اللہ میں کہے کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اس کی مثال اسلمت لادخل الجنت ہو جائے گا میں سلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوا. صحیح نا. تاکہ میں جنت میں داخل ہوں. تو اب لادخل تو لام کہے کے بعد بھی ان مقدرہ سے ہوتا ہے لان ادخل. صحیح ہے. اور سمجھ میں آیا. تو واو صرف کی مثال ہو گئی لا تأکل السمک وتشرب اللبن. صحیح ہے. اور کس کی مثال لام کہے اس کی مثال ہوگی اسلمت لادخل الجنت یعنی کئی ادخل الجنت ہے تو کئی کو ہٹا کر کے کیا ہے لادخل الجنت کہہ دو کیونکہ یہ لام جو ہوتا یہ کئی کے معنی میں ہوتا جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے. بیان کر رہے ہیں کیا وفا کے در جواب شش چیز است اور اس فا کے بعد المقدر ہوتا جو 6 چیزوں کے جواب میں آ جائے یعنی 6 چیزوں کے وہ فا 6 چیزوں کے بعد آئے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں مگر امر نہیں نفی استفہام و تمنی و عرض. صحیح نا. یعنی فا سے پہلے کیا کہا جائے امر آ جائے نہیں آ جائے کہ نفی آ جائے استفہام آ جائے تمنی آ جائے عرض آ جائے. صحیح نا. وامثلتها مشہورۃ اور اس کی مثالیں کیا مشہور ہیں. یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے متن میں بیان نہیں کیا لیکن اس کے حاشیے میں لکھے ہوئے ہیں آپ وہاں پر دیکھ لینا. صحیح نا. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.